لیول کے ولی تھے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ۔ آپ ایک دن بیٹھ کر نا اسی طرح محفل کو اللہ اللہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے، تو آپ کی محفل میں ابو علی سینا بھی بیٹھے تھے، ایک مفکر۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مفکر شفکر ہے نا، ہمیں جعلی قسم کے سائنس دان، یہ فلسفی، ان کی عقل کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، ایویں ہر بات پیڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت کہہ رہے تھے اللہ اللہ کیا کرو، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، بیمار ہو تو شفا پاؤ گی، تمہارے گھروں میں برکت ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا، روح کو چین ملے گا، بگڑے کام سور جائیں گے، اللہ عزتوں کے تاج عطا کریں گے۔ ابو علی سینا سامنے بیٹھ کر نا سامعین میں بیٹھے سوچ رہے تھے، وہ یار بابا کی کہن ڈیا ہے، ایک نام اتنے کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو۔ اور حضرت کی دلیل کو رد کس طرح کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھ لے، پانی پیے نہیں بلکہ رکھ کے کہتا جائے پانی پانی پانی، پیے نہیں، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ صرف کہنے سے بجھ جائے گی۔ دوسری دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ طبیب سے دوائی کی پڑیا لے کر آئے، اس پڑیا کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے، کھائے نہیں بلکہ کہتا جائے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کہتا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں؟ کہتے ہیں جب علماء کے سامنے جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، جب اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کو خیالوں کو پکڑ دیا کرتے ہیں۔ آپ نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے، اوے گدھے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ اب ابو علی سینا بھری مجلس اس کو گدھا کہہ دیا، اس کو بڑے غصہ آیا، لیکن کیا اس نے کیا؟ اس نے غصے کو نہ اندر ہی دبایا، کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام کوشش، نہیں کنٹرول ہوا۔ اظہار کس طرح ہوا کہ رنگ لال ہو گیا، بیٹھے بیٹھے فی الفور پسینہ آ گیا، اور یہاں تک غصہ بڑھا کہ وجود کانپنے لگ پڑا غصے سے۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کو نہیں جانتے تھے؟ آپ ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اور ابو علی سینا، اور تجھے کیا ہوا؟ یہ چند لمحوں میں تیری کیفیت کیوں بدل گئی؟ یہ رنگ کیوں لال ہوا؟ پسینہ کیوں آ گیا؟ کام کیوں رہا ہے؟ اور کردہ حضرت دیکھو تو صحیح نا، تسی بھی تے زیادتی کیتی ہے نا، اینے لوکاں جو بیٹھے ہیں تسی منو کھوتا کہہ ہڑے ہیں، ہونی منو غصہ نہ آئے، میرا رنگ لال نہ ہوئے، منو پسینہ نہ آئے، میرا وجود نہ کمے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا، اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھ تو صحیح، گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ کہہ کے تو دیکھو یار، تسی تے کو بولے ہو نا، میں ادھر ایک پنڈ گیا تو شاید انہوں نے سمجھ نہیں آئی، یا سمجھ آ کے بھی نہیں آئی، پتہ نہیں کی ہویا۔ میں نے پھر ان کو کہا میں ہوں گل اس طرح ہے کہ جی میری گل دا یہ بھی یقین نہیں نہ آیا تے باہر بڑا روڈ لنگدا پیا تے تجربہ انج کرنا ہے کہ باہر کھلو جانا جا کے، جڑا کوئی منڈا لنگے نا 1 to 5 تے جہدے دا ڈنڈ باہ بھی وڈے ہون تو دا 1 to 5 روک کے انہوں صرف اینا ہی کہنا ہے، جناب بیٹھے تے تسی بھاویں 1 to 5 تے ہو، لگن تسی کھوتے ہی ڈے دیو، انشاءاللہ میری گل دا یقین آ جائے گا تمہیں، پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا۔ حضرت اگر لفظ گدھا اتنا اثر رکھتا ہے تو آپ خود تصور کرو حضرت پھر اللہ کا کیا اثر ہوگا، پھر دیکھو تو صحیح اللہ کا کیا اثر ہوگا۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا اگر شجرہ پڑھیں نا، ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے، کیونکہ غوث پاک کی محفل ہے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکابرین میں سے ہیں۔ یہ حضرت حبیب پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی، حکم مرشد سے آپ نے جتنا سود کا مال تھا نا باہر پھینک دیا، فقر آیا، غربت آئی، پیر و مرشد کی جانب سے حکم یہ آیا کہ توکل کرنا ہے بیٹھ کر، ہم نے یہ نہیں کرنا حضرت، ہمیں حکم مشائخ کی بات اور ہے، اگر یہ کام کرنے نکلیں گے، علماء کام کرنے نکلیں گے تو پھر یہ خانقاہوں کی اور مسجدوں کی خدمت کون کرے گا؟ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم نے اس بات کو اپنے پہ نہیں لینا، میں میری گل سن کے تو ہی بیٹھ جا کے، نہیں، ہمیں کرنے کا حکم ہے حضرت، وہ مشائخ کی بات اور ہے، اگر وہ بھی کرنے نکل جائیں گے تو پھر جو خانقاہ میں سائلین آئیں گے، سالکین آئیں گے، ان کی خدمت کون کرے گا؟
اس لیے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ انہیں غیب سے عطا کرتا ہے۔ مرشد کی جانب سے حکم آیا، فقر آ گیا، اور تانوں پتہ ہے حضرت جی پرونٹھے کھا کے سکیاں کھانا بڑا اوکھا کام، لیکن آ گیا فقر۔ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی ذرا مزاج کی سخت تھی، آپ بیٹھ کر نا مصلے پہ وظیفہ کہہ رہے تھے تو آ کر آپ کو کہتی ہوں حبیب کیوں جا بابے دا مرید ہوئے ہیں، آپ بھی بھوکا مرد ہے، سانوں بھی بھوکا مارن لگا، جا کے کام کر کو بچیاں واسطے روٹی لے کے آ۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جنگل چلا گیا، وہاں بیٹھ کر میں نے سارا دن جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں لگا رہا میں۔ کہتے جب رات پڑی نا میں گھر آیا، میری بی بی مجھے پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی۔ تو کیونکہ حضرت اب ہم نبی علیہ السلام کے زمانہ پاک سے بہت دور آ گئے، امیدیں طویل ہو گئیں، دنیا سے محبت بہت بڑھ گئی۔ تب یہ نہیں تھا، تب روزینہ ہوتا تھا، جڑا کام کو کردہ سی نا روز کلیئر، یہ مہینے والا کام نہیں ہوتا تھا، ان کو مہینے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، روز کا کلیئر، اس لیے مہینہ نہیں روزینہ ہوتا تھا۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے پوچھا حبیب پھر پیسے لے کے آیا؟ آئے آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے چل کل مانگ کے آنا۔ فرماتے اگلی صبح ہوئی میں پھر چلا گیا جنگل میں، جا کر کبھی نوافل، کبھی درود، کبھی یا حیو یا قیوم، کبھی سجدے، کبھی استغفار، کبھی قرب، کبھی دوری، کبھی وصال، سارا دن گزارا۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو بی بی مجھے پھر پوچھتی ہیں او حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا ٹکا کے کی۔ تو وہ کہتی ہے پھر پیسے نہیں ملے؟ تو آپ کہتے میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں بی بی مجھے آگے سے کہتی ہے حبیب یا تو کل پیسے لے کر آنا یا مالک بدل لو۔ ہائے ہائے، ہمیں نہیں فکرے کی سمجھ حضرت، جس نے لگائی ہو اس کو پتہ ہے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مالک بدل لوں کیسے بدل لوں؟ اس جیسا کو کریم ہو تو بدلوں گا، ہمیں نہیں سمجھ آتی ان فکروں کی۔ اب فرماتے میرے دل پہ لگی، اگلے دن پھر گیا، سارا دن ذکر و اذکار کیا۔ فرماتے جب رات کو گھر آیا نا بڑا پریشان، وہ حبیب 2 دن تو انہوں ٹال لیا، آج کیویں ٹالیں گا؟ فرماتے 1 قدم گھر کی طرف اٹھاتا تھا، 7 قدم پیچھے چلتا تھا پھر، لیکن نہ کرتے گھر آ ہی گیا۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں تن پہ نیا لباس، اندر گیا گیہوں، چاول، آٹا، دالیں، پیسہ، اشرفیاں ڈھیر لگا ہے۔ فرماتے میں نے بیوی سے پوچھا بھی نہیں، مجھے خود ہی کہتی ہے او حبیب تو کس کی مزدوری کرتا رہا؟ تیرا آقا تو واقعی بڑا کریم ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے تیرے آقا کے غلام آئے تھے اور یہ سارا کچھ دے کر گئے ہیں، اور ساتھ تیری لیے پیغام بھی آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ آئے ہائے، پھر یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا بندہ کچھ پوچھے تو جواب نہ آئے۔ اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ ہاں حضرت آج ویلا ہے جی، لاؤ حضرت جی، اور نہیں لائی تے اینے لاڑ لڈان دے دینے، وہ لالا مانگے تے کی رنگ لگن گے حضرت، پھر دیکھو تو صحیح کیا رنگ لگائیں گے۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، یہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ حضرت مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، اور ہوتا ہے یار، ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، بس کو کرنے والا ہو حضرت، بس کو کرنے والا ہو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور پہلے حضرت لوگ خود بھی پاکوں کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے تھے، نہ حضرت اسی آپ ہی جانے ہیں نہ بچے لے کے جانے ہیں، لیکن آنے ہیں وہاں، لیکن ادو آنے ہیں جدو ٹانیاں نہیں ہیں کہ ڈنگیاں ہو گئیاں ہوندیاں نے، پھر انہوں دا ککھ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ کیم صاحب فرماندے نے بابا درخت دی ادو حفاظت کریں جدو ودن ڈیا جائے، ادو دھیان کرنی کو ٹانی ڈنگی نہ نکل آئے، جدو ڈنگی نکل آئی پھر ککھ نہیں ہونا، پھر آری پھر نہیں ہوندے ہوتے۔ اسی ادو جانے ہیں حضرت جدو ککھ نہیں رہا ہوندا حضرت، نہیں
خود بھی پاکیزہ لوگوں کے پاس جاؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاؤ۔ کوئی بزرگ تھے تو وہ حصول برکت کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، تھوڑی زیادہ، کہیں بہت زیادہ، لیکن وہاں میں نے پڑھا کہ وہاں بلا کی مشابہت تھی۔ اتنا فرق تھا کہ جو والد گرامی تھے ان کی داڑھی میں کافی سفید بال آ چکے تھے، کیونکہ پہلے ذرا نکاح جلدی ہو جاتے تھے، تو ابھی والد بھی جوان ہوتا تھا، اولاد بھی جوان ہو جاتی تھی۔ تو جو بیٹا تھا اس کی داڑھی شریف بالکل کالی تھی، جو باپ تھا تھوڑے بڑھاپے کے آثار آ چکے تھے، لیکن جو بیٹا تھا وہ بالکل جوان تھا، باقی شکل خو بخو ایک حضرت۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور آپ نے حیرانگی کا اظہار بھی کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں، لیکن اتنی مشابہت میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ تو وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اس کا قصہ سنیں گے نا آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ فرماتے میں نے کہا سنا، اور عرض کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں، اور اکثر و بیشتر غرض تجارت سے کبھی ایران، کبھی عراق، کبھی ہندوستان، کبھی کہیں 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ کے لیے نکل جایا کرتا ہوں۔ عرض کرتا امیر المومنین جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا نا، آیا نہیں تھا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو میں جب تجارت کے لیے نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی، اور دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت پر، پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، تو آپ کی یہ جو اولاد ہے یہ جو دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی